گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. ابھی کل جامعہ میں کسی سے میری بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے کزن میرج پہ نا بار بار یہ نقصان, اور میں نے کہا بابا لیبارٹری کی ریسرچ ایک طرف رکھو, مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. اب تک شادیاں ہوتی ہی کزن میرج میں رہی ہیں, کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سائنس کی تحقیق کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں, نظر آ رہا ہے. ایک دیکھو ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آ کے افلاطونی جھاڑے بخراتی کہ ایکچولی جب ہم, وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کیوں بھرتا ہے اور طاقت کیسے آتی ہے. ایکچولی جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو جب ہم نے منہ میں نوالا رکھ کے چبایا تو اس سے نشاستہ پیدا ہوا, تو وہ لعاب میں مل کر کاربوہائیڈریٹ بنا, تو گلوکوز بنا, پھر وہ تو جب وہ پیٹ میں گیا تو میدے نے یوں کیا, پھر یوں کیا, پھر جگر نے یوں کیا. ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں طاقت بھی ملتی ہے. آپ کو بھائی جان آپ کی تحقیق بہت اچھی, لیکن یہ تحقیق صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کر چکے ہیں, اور آپ کو میں درجنوں دفعہ کر چکا ہوں. میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس افلاطونی اور بقراتی کو جھاڑنے کی ہمارے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دن رات ہم روٹی کھا کے پیٹ, تو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل. یہ جو حکیموں کی تحقیقات ہوتی ہے نا, ان کے پاس لیبارٹریاں تھوڑی ہوتی ہیں, تو تجربہ کر کے کئی کو مر چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں یار یہ فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں یہ تو صدیوں کے تجربے ہیں نا ان کے. تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا, یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا, تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا, نوٹ کر کے, پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدہ مند ہے. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں, حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کا بھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن علاج کر دیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ تجربے کر کر کے, صدیوں کے تجربے ہیں نا, مشاہدات تجربے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا, تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے ہیں نا, اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میں نے میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے, کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی, اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا, تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے, صحیح ہوگی, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں. کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟ کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ ابے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ 4 قسم کے کزن ہوتے ہیں. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد اور ماموں زاد. تو دیکھ لو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے کہ چاروں کو نمٹا دو, ٹھیک ہے نا. نہ خالہ پریشان ہو, نہ ماموں پریشان ہو, نہ پھوپھی پریشان ہو, نہ چاچا تایا پریشان ہو. تو یہ تو ہمارے مذہب نے اشارے دے دیے ہیں, اس طرح بڑے پاورفل اشارے دیے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے سب ان عورتوں کو حلال کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ وبنات عمک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات عماتک, وبنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں, وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں, وبنات خالاتک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنسدانوں کو برا بھلا کہیں, بولے بھائی آپ کی تحقیق ہے لیبارٹری میں, ہوگی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے, بڑے کامیاب رشتے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہاں ایک اللہ نہ کرے کوئی لنگڑا ہو گیا, تو وہ تو ہم نے غیروں میں بھی دیکھا ہے, 2 لنگڑے ہوئے تھے ان کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کوئی بیماری پہلے سے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو پھر باہر کر لو تاکہ وہ آگے نہ جائے, جو پتہ چل جائے پہلے سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو. بھائی جان خود بخود نہیں ہوتے. جو کچرے میں پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ گٹلیوں سے ہو رہے ہیں. جو پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی. یہ قدرت کا نظام ہے. دیکھو میں جب تنزانیہ گیا, وہاں بہت بڑا جنگل ہے, ہم وہاں جنگل میں گھوم رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, شیر, چیتے, لومڑی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اس جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جانور ادھر نہیں جا سکتا اور وہاں سے جانور یہاں نہیں آ سکتا. وہ بہت بڑا ایریا ہے نا, تو اس کے چاروں طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں قدرت کی طرف سے, ایک یعنی قدرتی چڑیا گھر بن گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کو پتا تھا کہ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو چڑیا گھر, نیچرل چڑیا گھر دیکھنے کا شوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ اب وہ جانور وہیں کے وہیں رہ گئے. اسی وجہ سے اس میں زیبرا, وہ زرافہ نہیں ہے, کیونکہ زرافہ وہ اتنے اونچے پہاڑ کراس کر کے وہ ڈھانک کے دیکھ تو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آ نہیں سکتا. اس میں زرافہ کے علاوہ سب جانور ہیں.
تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر جانور ہیں یہ آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو جا تو نہیں سکتے تو آئے کیسے؟ اگر آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا جس سے یہ چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, دور دور تک سمندر ہے, اور اس جزیرے کے اندر بھی جانور, سارے وہ جانور موجود ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں. ارے وہ سمندر پار کر کے پہنچے کہاں سے؟ وہاں تو زلزلے کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ شیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور ہر جانور, ہم کہہ سکتے ہیں کوئی گورا ہو سکتا ہے کسی شیر کو لے گیا ہو, تو یہ لومڑی کو بھی لے گیا, چوہے کو بھی لے گیا, بلوں کو بھی لے گیا بھائی وہ سفر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی سیاح لے گیا ہو نا, تو کتنے جانور لے کے جائے گا؟ بندر بھی لے گیا, چیتا بھی لے گیا, سارے جانور وہاں جا کے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر قسم کے جانور جو دوسرے جنگلوں میں ہیں وہاں بھی موجود ہیں, اور ایسی ایسی نایاب نسلیں ہیں وہاں پر. تو آدمی یہ بھی, اللہ کرے ہمارا وہاں کا سفر ہو تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم سفید شیر کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. کینگرو بہت مشہور ہے, شکریہ ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کینگرو ایک عجیب سا جانور ہے, وہ وہاں پر ہے. تو ہذا خلق اللہ, اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا میں نے یہ چیزیں بنائی, تو اللہ فرماتے ہیں ہذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے. تخلیق کا معنی میری پروڈکٹ. فارونی الذین خلقوا من دونہم, کیا ہے فارونی الذین؟ فارونی الذین, چھوڑو یار, ہذا خلق اللہ فارونی الذین, سورہ لقمان کی آیتیں ہیں نا. ہاں, فارونی ماذا خلق الذین من دونہم, اللہ فرماتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے, میرے علاوہ جن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ذرا وہ بھی تو مجھے دکھاؤ. وہ اتنی عجیب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی, روبوٹ بنا لیا, گاڑی بنا لی, بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا اللہ کا بنایا ہوا انسان زیادہ عجیب ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ, انڈس کرولا لے کر آؤ, صحیح ہے, سیوک لے کر آؤ, ٹھیک ہے, اور روبوٹ لے کر آؤ, خلائی سیارے لے کر آؤ, ہوائی جہاز لے کر آؤ, اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں, خود ہی جہاز بھی ہیں, اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم, تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دیے نا, ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ, دانا کھاؤ, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے, زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے, یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے, ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بھلا وہ جو ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے جو الٹے منہ الٹے پاؤں چل رہا ہو. تو قل هو الذی انشاکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع, اور یہ تمہارے کان یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آئے ہیں, اتفاق سے ایک کان آج تک نہیں بنا, یہ پورا سننے والا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ کان گفٹ کیا ہے. والابصار, یہ جو آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو, اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو خود سے دیکھتی ہو. خود سے دیکھتی ہو, انسان ایک ایسی مشین ہے جو خود سے دیکھ رہا ہے, تو اس نے تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی. والابصار والافئدہ, اور سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہیں, اور جو پمپنگ مشین ہے جو خون سک کر کے آگے پھینک رہی ہے. صدیاں کئی سال گزر جاتے ہیں, ماں کے پیٹ میں دل جب سے دھڑکنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہی ہے, دھڑکتا ہے, پتہ نہیں کیا اللہ نے موٹر لگا دی ہے, کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور, دماغ سے کرنٹ جاتا ہے نا دل کو, جو اس کو جیسے ہمارے یہاں موٹر میں کرنٹ آتا ہے تو کئی 80 والوں کی نوازش آ گیا تو چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. اس میں آئل الگ چینج کرنا پڑا ہے, پتہ نہیں کیا ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں. تو یہ کیسا دل ہے جو خون کو لے کر آگے پھینکتا ہے. اور دماغ کی جو رگیں ہیں اتنی باریک باریک, جن کو لمبا کرو تو چاند سے گھما کے واپس لے آؤ, وہ اللہ نے پوری پیک کر کے اس کھوپڑی میں فٹ کر دی ہیں. ان ہر لائن کے اندر بلڈ چل رہا ہے, ہر باریک لائن میں کیا ہو رہا ہے, بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے, ایک لائن بھی ڈیمیج ہو گئی تو آدمی آڑا ترچا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہاں والی توڑی ہوگی تو ادھر سے پیرالائز ہو گیا, ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے.
اس کو ڈاکٹر کھولنے میں لگے رہتے ہیں, بھائی اس کی لائن چالو کرو. اب وہ اتنی باریک لائن ہے کہ ایسا بھی نہیں کسی بھنگی کو بھیجو آپ ڈنڈا لے کے, جیسے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں نا تو بھنگی گھس کے پورے گٹر ڈنڈے گھسا کے اس کو چالو کرتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا, اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل دماغ میں نے پیدا کیا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کے درجات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مانے کہ مجھے اس نے بنایا ہے, مانے کہ وہ مجھ پر خرچ کر رہا, مجھے نعمتیں وہ دے رہا ہے, مانے کہ میں سب سے پہلے اس کا غلام ہوں, مانے کہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے. پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے, یہ شکر کا دوسرا مرحلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟